بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور پورے ملک میں مسلمان جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں سویڈن کے خلاف، جو انہوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی۔ یہ واقعات جو ہیں وہ مغرب میں اکثر و بیشتر ہوتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ ناپ اور تول لیا ہے کہ اے مطلب کنے جوگے نے زیادہ سے زیادہ ایک دن جو ہے یہ احتجاج کریں گے اور لان تان کریں گے، اس کے بعد جو ہے یہ بھول جائیں گے۔ وہاں پہ حکومتی سرپرستی میں یہ عمل جو ہے وہ ہوا تو عالم اسلام 60 اسلامی ممالک ہیں، لیکن مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ ہم میں لیڈرشپ کا فقدان ہے کہ 60 ممالک کے سربراہان میں ایک بھی ایسا لیڈر نہیں ہے کہ جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے اور ان کو اسٹرانگ میسیج دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہیں وہ مفادات امریکہ، مغرب اور یہودیوں کے ساتھ جو ہیں وہ وابستہ ہیں۔ تو مسلمان جو ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ میری امت جو ہے وہ مشرک ہو جائے گی، مجھے یہ ڈر ہے کہ میری امت جو ہے وہ دنیا کے مال کی محبت میں جو ہے وہ غرق ہو جائے گی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قصہ مختصر، مغرب میں جو ہے وہ قرآن کی توہین کی جا رہی ہے اور ہمارے ہاں جو ہے وہ منافقت ہی منافقت ہے، منافقت کا دورہ ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ جو اپنے دور حکومت میں جو کہتا تھا کہ میں نے فرانس کا سفیر بھی نکالنا، فرانس جو ہے وہ یورپی یونین میں ایک تگڑا ملک ہے، اس سے جو ہے وہ ہماری تجارت پہ جو ہے وہ اثر انداز ہوگا، یہ ہماری جو ہے جناب جی مہنگائی پہ اثر انداز ہوگا۔ یہ آگے چاہ کے میں ویڈیو آپ کو سنواتا ہوں، لیکن اب جو ہے وہ اس کے ماننے والے، اس کے جو مریدین ہیں، اس کے جو ورکر ہیں، وہ اسے جو ہے وہ ٹیپو سلطان کا کھبا بازو ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ یہ بازو میں نے احتیاطاً کہا ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو یہ ویڈیو سنیں ذرا اس کی۔ جب ہم فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیج کے تعلقات توڑیں گے ان سے، اس کا مطلب کہ یورپین یونین سے ہم تعلقات توڑیں گے۔ اس کا مطلب کیا کہ جو ہماری آدھی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں وہ یورپین یونین میں جاتی ہیں، تو اس کا مطلب آدھی ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس وہیں ختم ہو گئی۔ اس کا مطلب بے روزگاری، فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، اور اس کے آگے کیونکہ آدھی ہماری مین ایکسپورٹ ٹیکسٹائل ہے، جب ٹیکسٹائل آدھی رہ جائے گی ایکسپورٹ، ہمارے روپے کے اوپر پریشر پڑے گا، روپیہ گرے گا، مہنگائی بڑھے گی۔ جی سامعین کرام، جی محترم سامعین کرام، آپ نے ویڈیو جو ہے وہ سماعت کی ہوگی۔ یہ اپنے آپ کو لیڈر اور قائد کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہماری بدقسمتی ہے، ہمیں ایک بھی لیڈر نہیں ملا، میں نہیں مانتا ان کو لیڈر۔ یہ جو ہیں یہ بونے لوگ ہیں اور نوسر باز اور اقتدار کے بھوکے لوگ ہیں۔ ویڈیو آپ نے اس کی سنی ہے کہ اپنے دور حکومت میں کیا کہتا تھا، تو آپ ان سے مطالبہ کر رہا ہے کہ تم سویڈن کا سفیر نکالو۔ یہ نکال سکتے ہیں جو $2 بلین کے لیے آئی ایم ایف سے جو ہے وہ جناب جی انہوں نے گوڈیاں نو ہاتھ پہ لاندے نہیں، انہیں سفیر کٹنے نے۔ تو یہی ہے کہ وائے ناکامی مسلمانوں میں غیرت نہ رہی، وائے ناکامی مسلمانوں میں غیرت نہ رہی، پاس مذہب نہ رہا، دین سے الفت نہ رہی۔ بھیک منگے جو ہیں وہ بھی دنیا میں کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اور یہ پری پلان جو ہے وہ انہوں نے پہلے جو ہے وہ اس ملک کی، ان کو پتہ تھا کہ عالم اسلام میں یہ ایک ہی تو ملک ہے جس کے پاس فوج بھی ہے اور ایٹمی طاقت بھی ہے، اور یہی ہمیں جو ہے وہ گھورے گا، ہمیں آنکھیں دکھائے گا۔ لہٰذا انہوں نے یہاں پہ ٹٹ پونجی قسم کے اور نوسر باز قسم کے جو ہے وہ ہم پہ مسلط کیے،
انہوں نے اس قوم کو مقروض اور اس ملک کو مقروض کر دیا، اس کے وسائل کو بے دریغ جو ہے اپنی بے بیدہ جہیز سمجھ کے بے دریغ استعمال کیا اور وسائل تباہ و برباد کر دیے، اور آج ہم جو ہے وہ دنیا میں کچھ کھول لیے پھیر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے وہ اپنا یہاں سے جو ہے اپنے آپ کو بدلو، اور اپنے اندر سے اپنی لیڈرشپ جو ہے وہ تلاش کرو، اپنے اندر سے اپنے لیڈر ڈھونڈو، ان ٹٹ پونجیوں، ان موثر بازوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو۔ جب ہم فائنینشلی جو ہے وہ اسٹرانگ ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی کو کوئی جرأت نہیں ہوگی کہ ہمارے مقدسات کی کوئی توہین کرے۔ یہودیوں کے مقدسات کی کوئی کیوں توہین نہیں کرتا، ہندوؤں کے مقدسات کی کوئی کیوں توہین نہیں کرتا، سکھوں کے مقدسات کی کوئی کیوں توہین نہیں کرتا؟ کیا مسلمان ہی جو ہے وہ اسلام ہی جو ہے وہ معاذ اللہ جو ہے وہ یتیم ہے کہ جس کا جی چاہتا ہے اس کے مقدسات کی توہین کرتا ہے؟ اسلام اپنی پوری آب کے ساتھ چمک رہا ہے، مجھ میں اور آپ میں جو ہے وہ خامیاں ہیں، وہ خامیاں ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی اللہ کا قرآن کریم میں وعدہ ہے وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی غالب آؤ گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ۔ مومن بننا ہمارا کام ہے، اور دنیا پہ غالب کرنا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ اور میرا اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ قادر ہے اس بات پہ، لیکن ہمیں اپنی ڈیوٹی تو کرنی پڑے گی۔ یہی جو ہے وہ مغرب جب پڑھتے ہیں قرآن میں کہ قرآن کہتا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ قرآن سچا ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی جو ہے وہ گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ایک ایک حرف جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ حق اور سچ ہے، اور یہی ان کو پتہ ہے، اور اس وجہ سے وہ جو ہے وہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اپنی لیڈرشپ اپنے اندر سے تلاش کرو۔ جب غیرت مند لیڈرشپ آئے گی، جب غیرت مند لوگ ہمارے حکمران ہوں گے، تو پھر جو ہے وہ کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ ہمارے مقدسات کی توہین کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔